الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ٹی وی پاکستان کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی ہمارا پروگرام آؤ نماز سیکھیں اس کی آج 5ویں ایپیسوڈ ہے، جو کہ جامعہ سلیم اور حنفیہ عالمگیر جامع مسجد ٹرسٹ کے تعاون سے یہ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج ہم نے نماز کی شرائط سیکھی تھیں مختصراً، آج اس پر ہم تھوڑی طویل گفتگو کریں گے، اور اس میں سب سے پہلی جو ہماری شرط تھی وہ تھی طہارت۔ تو یہ طہارت کتنی ہونی چاہیے، کہاں تک ہونی چاہیے، کن کن چیزوں کی طہارت ہونی چاہیے، طہارت ہوتی کیا چیز ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، طہارت بنیادی طور پر پاکی کو کہا جاتا ہے، اور نماز کے اندر پاکی صرف انسان کی نہیں بلکہ کئی ساری چیزوں کی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب انسان نماز ادا کر رہا ہو تو اس کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے۔ بدن کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا غسل بھی ہونا چاہیے، اور نماز پڑھنے کے لیے اس کا وضو بھی ہونا چاہیے۔ اس کی انشاءاللہ باقاعدہ ہم آپ کو ویڈیوز میں بتائیں گے کہ غسل کا کیا طریقہ ہے اور وضو کا کیا طریقہ ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کسی پر ناپاکی آ گئی ہے، کسی پر غسل واجب ہو گیا ہے، تو اس کے لیے غسل کرنا فرض ہوگا یا واجب ہوگا۔ فرض اور واجب اس میں ایک ہی معنی میں ہوتا ہے، اور وضو جو ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہے، شرط میں سے ہے۔ تو اگر نماز کے لیے وضو بھی نہیں ہوگا تب بھی آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، اور یہ نماز سے پہلے پائے جانا ضروری ہے۔ تو آپ کے بدن کا پاک ہونا، جس میں غسل بھی شامل ہے اور وضو بھی شامل ہے، کیونکہ بہت ساری عبادات ایسی ہیں جیسے تسبیح کرنا یا بغیر دیکھے قرآن کی تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا، اس میں اگر وضو نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ نماز کے لیے وضو انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کے کپڑوں کا پاک ہونا۔ اب دیکھیں، کپڑوں پر کسی قسم کی کوئی ظاہری ناپاکی نہ لگی ہو، اور اگر یہ ناپاکی 1 درہم سے بڑی ہے، یوں سمجھ لیں کہ ہماری جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس میں جتنا پانی آ جاتا ہے، اس سے اگر بڑی ناپاکی ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، کہ اگر وہ کپڑوں پر لگی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس سے چھوٹی ہے تو پھر دھونا سنت ہے، اور اس کو دھونا مستحب ہے۔ اگر اس کے لگے ہوئے ہوتے ہوئے بھی آپ نماز ادا کر لیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے برابر، یعنی کہ جو یوں سمجھ لیں 1 کا سکہ جو ہے، اس کے برابر یہ اس سے بڑی اگر ناپاکی ہے تو آپ کو دھونا ضروری ہے۔ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو لے لیں اور پانی اس پر سے بہا لیں، اتنا پانی بہا لیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ جو ناپاکی تھی وہ بہہ چکی ہے، وہ نکل چکی ہے، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت یاد رکھیے گا کہ اس کی چھینٹیں کپڑے کے دوسرے حصے پر نہیں آنی چاہیے، ورنہ وہ جگہ آپ کی ناپاک ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس جگہ کا پاک ہونا۔ اب دیکھیے، علماء کرام نے اس پر تفصیل یہ لکھی ہے کہ جتنی جگہ پر سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ کم سے کم پاک ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو اس پوری جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ایسی تنگ جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں پر یہ مسئلے مسائل زیادہ ہیں، تو کم سے کم اتنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جس جگہ پر سجدہ ادا کر رہا ہے، اور سجدہ 7 ہڈیوں پر ادا ہوتا ہے۔ یہ دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس پر، اور پھر آپ کے جو گھٹنے ہیں، آپ کے جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، اور جو آپ کی یہ جو سر کی یہ جو ہڈی ہے، جو انشاءاللہ جب سجدے کا طریقہ بتائیں گے تو آپ کو واضح کریں گے وہاں پر، تو یہ 7 ہڈیاں سجدے میں لگنا ضروری ہے، ورنہ سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ تو جگہ کا اتنا پاک ہونا کم سے کم ضروری ہے۔ اگر اس سے کم پاک ہے تو پھر آپ کی نماز ادا نہیں ہو پائے گی، اور دل میں بھی ایک بے قراری رہے گی کہ پتہ نہیں نماز ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لیکن عمومی طور پر الحمدللہ ہمارے گھروں پر، ہماری جگہوں پر اکثر جگہیں پاک ہوتی ہیں، اس میں آپ کو اس پر خدشہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہاں پر نماز ادا کر لیں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ اور عرض کرتا چلوں کہ اگر ٹائلز وغیرہ ہیں، پکی جگہ ہے، اگر وہاں پر کوئی پاکی پڑ گئی ہے، بچے وغیرہ نے پیشاب کر دیا ہے یا اور کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو وہ جگہ جب سوکھ جائے گی تو پاک ہو جائے گی، وہاں پر پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ ٹائلز وغیرہ جو پکی جگہ ہوتی ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر جذب ہو جائے،
ایسی جگہ کو پھر دھونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر ان جگہوں پر پانی نہ بھی بہائیں تو جب وہ سوکھ جائے گی تب وہ پاک ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا اسی وقت فی الفور ادا نہیں کر سکتے، فی الفور اگر ادا کرنا ہے تو آپ اس پر پانی بہائیں، اتنا پانی بہائیں کہ وہ جگہ پاک ہو جائے، وہ جو چیز ہے، وہ جو ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے، تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ تو یہ ہے طہارت کا مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس میں آپ کے بدن کا پاک ہونا، کوئی ظاہری ناپاکی نہ لگی ہو، غسل بھی ہو اور وضو بھی ہو، کپڑے بالکل پاک ہوں، کسی بھی قسم کا کوئی دھبا، کوئی داغ ناپاکی والا نہ لگا ہو، اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر اس کو دھو لیا ہے اور صرف نشان باقی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ اس کی بدبو وغیرہ دور کر لینی چاہیے، کیونکہ نماز میں جو بدبو وغیرہ ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جس جگہ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، کم سے کم اتنی جگہ پاک ہو کہ آپ کا سجدہ بآسانی ادا ہو جائے۔ یقیناً آپ کو یہ سیشن بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہم سے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔